اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی فضیلت میں قرآن پاک میں ایک مکمل صورت نازل فرما دی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کے بارے میں مکمل تذکرہ کیا، مکمل ذکر فرمایا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا۔ اے لوگو تم لوگ جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کی عبادت یا اس رات کی عبادت، جو آدمی اس رات میں عبادت کرے، یعنی جو آدمی بھی شب قدر کو پالے، شب قدر کی رات میں عبادت کرے، اس کی عبادت ایسی سمجھی جائے گی گویا اس نے 1000 سال تک عبادت میں اپنی زندگی کو گزار دیا۔ 1000 سال تک اپنی زندگی کو گزار دیا، اس کا مطلب یہی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کر سکیں، اور دوسری چیز ہم شب قدر کو حاصل بھی کر لیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، اس کے بعد پھر دوسرے کا اعتکاف کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، میں نے شب قدر کی تلاش میں رمضان کے پہلے کے عشرے کا اعتکاف کیا، لیکن شب قدر ہمیں پہلے عشرے میں نہیں ملی، اس لیے پھر میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، شب قدر نہیں ملی۔ اب مجھے کسی بتانے والے نے یعنی فرشتے نے مجھے خبر دی ہے کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی راتوں میں تلاش کیجئے۔ اس لیے جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کرتے تھے انہیں چاہیے کہ وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ میرے دوستو، اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اور حدیث کی بنا پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی راتوں میں ہوتی ہے۔ بہت سارے علماء کرام کہتے ہیں کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی ساری راتوں میں تلاش کیجئے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ شب قدر اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اس لیے طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ طاق راتیں کون کون سی ہیں؟ یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ 5 راتیں ہیں۔ یہ 5 راتیں ہیں 21 سے لے کر کے 29، یعنی طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29۔ ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اکثر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر طاق راتوں میں ہی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر اخیر عشرے میں ہوتی ہے اور وہ بھی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ آج کل ہم لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے یہ معمول بنا لیا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے۔ میرے دوستو، احتمال کسی بھی رات میں ہو سکتا ہے، 21، 23، 25، 27، 29 کسی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا کہ 27ویں میں ہم عبادت کریں گے، 27ویں میں ہم جاگیں گے، یا شب قدر 27ویں رات کو ہی ہوتی ہے، ایسا غلط ہے۔ کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا لیکن شب قدر نہیں ملی، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، شب قدر نہیں ملی، تیسرے عشرے کا جب اعتکاف کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتلائی تھی کہ فرشتے نے مجھے خبر دی ہے کہ شب قدر اسی رات میں ہوگی جس رات میں آپ کیچڑ پر سجدہ کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی تھی اور مسجد جو ہے چھپر کی تھی، وہ بارش کا پانی اوپر سے ٹپک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو ان کی پیشانی پر مٹی لگ گیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شب قدر تھی، اس لیے کہ مجھے یہی پہچان بتلائی گئی تھی، اس رات میں شب قدر تھی۔ میرے دوستو وہ 21ویں رات تھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اخیر عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کریں۔ اگر ہم سے ہو سکے تو ہم ساری راتوں میں عبادت کریں، یعنی جو 21ویں رات سے لے کر 30ویں رات ہے، اگر ہم سے ہو سکے تو ہم ساری کی ساری راتوں میں عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ لیکن اگر ہم سے یہ پورا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ہم طاق راتوں میں ضرور کوشش کریں، طاق راتوں میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اس لیے کہ شب قدر میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا ثواب ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ ہم نے 1000 مہینوں تک مسلسل عبادت کیا ہو۔ 1000 مہینوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے مسلسل روزانہ عبادت کیا اور 80 سال کی عمر میں پہنچ گیا تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ گویا شب قدر کو پا لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے شب قدر کو پا لیا، گویا اس نے مسلسل 83 سال تک یعنی 80 سال سے زیادہ تک مسلسل عبادت میں اپنی زندگی کو گزارا، کسی بھی دن یا کسی بھی رات اس سے ناغہ نہیں ہوا۔ شب قدر کی اتنی فضیلت ہے کہ مسلسل 80 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر والی یہ رات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائیں، اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر و اذکار کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم اس رات میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے نفل پڑھیں۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہم شب قدر کو رمضان المبارک میں پا جائیں، یعنی شب قدر کو ہم تلاش کر لیں، تو کون سی دعا مانگیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ آپ سے بھی گزارش ہے، آپ بھی چاہیں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اگر اور شب قدر کو تلاش کریں۔ اگر شب قدر آپ کو مل جائے تو آپ یہ دعا پڑھیں، ان دعا کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اور وہ دعا یہ ہے، یاد کر لیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔